السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمیشہ کی طرح آج پھر الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن پلیٹ فارم سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے سوالات جو ہمیں بھیجے تھے، ان سوالات کو ہم آپ کے سوالات کو مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں گے، اور آج جو ہمارے مہمان بنے ہیں وہ ہیں مفتی محمد سلمان عابد صاحب۔ آپ کے سوالات کے جوابات ہم مفتی صاحب سے حاصل کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ اور کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر اپنا مسئلہ لکھ کر واٹس ایپ کر دیں، یا کمنٹس بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مسئلے کا جواب مفتی صاحب سے پوچھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے مہمان کی جانب، حضرت مولانا مفتی محمد سلمان عابد صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، سب خیر وفیت ہے؟ سب ٹھیک ہے، بالکل دعائیں آپ کی۔ الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ غیر ضروری سامان جو سال ہر سال گھروں میں پڑا رہتا ہے، وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہے یا صرف قربانی واجب ہوگی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اولاً آپ تمام احباب کا، سامعین، ناظرین جو بزم دروس القرآن کے پیج پر الفتویٰ آن لائن ٹرانسمیشن سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے دینی رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آپ تمام احباب کو اسی طرح بزم دروس القرآن کی جو ٹیم ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ گاہے بگاہے ہمیں بھی اس حوالے سے فکر مند کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دینی رہنمائی جتنی اللہ کی توفیق سے ہو وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ ماشاءاللہ، جو سوال پوچھا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ جو گھر میں سامان پڑا ہوا ہوتا ہے اور استعمال بھی نہیں ہوتا، سال سال پڑا رہے، استعمال نہیں ہے، اضافی ہے، تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ زکوٰۃ کے 4 مال ہیں، ان 4 مال کے علاوہ کسی مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس مال پہ ہوتی ہے جو مال نامی ہو۔ نامی کہتے ہیں وہ مال جس میں بڑھوتری ہو، جو بڑھتا ہو، اور وہ 4 مال ہی ہیں۔ نقدی رقم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے۔ یہ 4 مال اس طرح کے ہیں کہ ان میں نمو ہوتا ہے، یعنی اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، یہ مال دن پہ دن بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ یعنی جس مال میں بڑھوتری ہو زکوٰۃ اس مال پہ لازم ہوتی ہے۔ جو گھر کا مال ہے یہ ضرورت سے زائد ہی کیوں نہ ہو، اس کی بڑھوتری کوئی نہیں، یہ ویسی کا ویسی پڑا رہتا ہے اور عرصہ دراز سے پڑا ہوا ہے، جیز میں آ گیا ہے، جو بھی ترتیب ہے وہ استعمال بھی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ البتہ قربانی لازم ہوتی ہے، اس لیے کہ قربانی میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جو ضرورت سے زائد سامان گھر میں موجود ہو، اور اس کو بھی جو ہے نا نصاب میں شامل کر کے اگر نصاب تک پہنچتا ہے، سارے مال کو ملا کر نصاب بن جائے تو اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے اس وجہ سے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر تلاوت ریکارڈنگ میں آدمی سنتا ہے تو ریکارڈنگ میں سننے کے ساتھ آیت سجدہ آتی ہے، تو آیت سجدہ سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آیت سجدہ اگر موبائل پہ سن رہا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ تلاوت جو چل رہی ہے وہ لائیو چل رہی ہے یا وہ ریکارڈ شدہ چل رہی ہے۔ اگر تو لائیو ہے تو سجدہ صاحب پھر آئے گا، اگر ریکارڈ سن رہا ہے تو ریکارڈ پہ سجدہ صاحب نہیں آتا، سجدہ تلاوت نہیں ہوتی۔ یعنی سجدہ جو لازم ہوتا ہے وہ لائیو میں ہوتا ہے، اس لیے کہ لائیو سننے کا مطلب وہ براہ راست سن رہا ہے، تو اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ اپنے سامنے کسی آدمی سے بیٹھے تلاوت سن لیتا ہے، آیت سجدہ سن لیتا ہے، اس طریقے سے یہاں سجدہ لازم ہو جاتا ہے، لائیو میں بھی لازم ہو جائے گا۔ لیکن ریکارڈ شدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے پڑھنے والا نہیں، وہ آواز ہے، تو اس کی وجہ سے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب بھی نہیں لیکن اولاد ہے اس کی، اب صاحب اولاد ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، کیا وہ فطرانہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟
جی جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اس پر یہ فطرانہ لازم نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے چونکہ وہ خود زکوٰۃ لینے کے اور فطرانہ لینے کا مستحق بنا ہوا ہے، اس لیے اولاد کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ خوشی سے اگر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر تراویح کے دوران امام کی ایک آیت رہ گئی یا ایک کی وجہ زیادہ آیات رہ گئیں، 2-3 آیتیں رہ گئیں یا ایک رکوع ہی رہ گیا، یعنی کہ تراویح پڑھاتے ہوئے ایک امام کی کچھ قرات رہ گئی، بھول گیا، متشابہ لگ گیا، دوسری جگہ پر چلا گیا، اب اس کی آج کی تراویح مکمل ہو گئی، اب وہ جو اس کا قرآن پاک کا حصہ رہ گیا جو بھول گیا تھا، اگلے دن وہ کیسے ادا کرے گا؟ وہ جی پڑھنا چاہے گا تو وہ کیسے پڑھے گا، اپنی منزل کو کیسے پورے کرے گا؟ جی اس میں یہ ہے کہ اگر تو اس کو وہی جو 2 رکعت جس میں اس کی آیت رہ گئی ہے، اگر اس کے بعد اس کو یاد آ جائے، اگلے رکعت مطلب ہے کہ پہلی رکعت پڑھی اس میں اس کی ایک آیت رہ گئی، اس کو سجدے میں جا کے یاد آ گیا کہ میری فلاں آیت رہ گئی ہے، تو دوسری رکعت میں کھڑا ہو کر اس کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اور اگر 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا سلام پھیرنے کے بعد کہ میری آیت رہ گئی ہے، تو جو اس نے اگلی 2 رکعتیں پڑھنی اس میں ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کو آج یاد ہی نہیں آیا اور تراویح کے بعد جا کے یاد آیا، یا اگلے دن کسی نے بتایا کہ سامع نے بتا دیا آپ کی آیت رہ گئی تھی، تو وہ اس تراویح میں اب ادائی کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو آیت اس کی رہ گئی تھی، جب نماز شروع کرے گا تو اولاً پہلے وہ آیت ادا کر لے، پھر اس کے بعد بالترتیب جہاں سے اس کی منزل چلتی ہے وہاں سے وہ منزل شروع کر دے۔ تو یعنی اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہ پہلے وہ آیت پڑھ لے، آیت پڑھنے کے بعد پھر وہ آگے اپنی ترتیب سے جو بھی اس کی ہے تلاوت، جو ترتیب اس کی منزل کی، وہاں سے وہ اپنی تراویح شروع کر دے گا۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسکول کے اسلامیات کی کتاب میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے اور یہ کتابیں اسکول کی کافی مقدار میں ہوتی ہیں، یا اسی طرح قرآن مجید ہے اس کے چھوٹے چھوٹے صفحات بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں وہ جو کتابیں ہیں جن میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے ان کتابوں کو آگ لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ لفظ اللہ کا نام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام، اس طرح کے حضرات کے صحابہ کے نام، صحابیات کے نام جن کتابوں میں لکھے ہوئے ہوں، ان کو بہتر یہ ہے کہ ان کو دفن کیا جائے۔ اور اگر بہت زیادہ ہیں دفن کرنے میں کوئی مشکل ہے تو آج کل تو بڑی آسان ترتیب ہے، قبرستانوں میں باقاعدہ ایک کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے، مطلب اس میں ڈال دے۔ اور ایک اور ترتیب بھی ہے کہ دریا میں بہا دیا جائے، جلایا نہیں جائے، اس لیے کہ جلانا بے ادبی ہے اور خلاف ادب ہے۔ اللہ کا نام ہے، اس کا ادب کرنا، آپ السلام کا نام ہے، اس کا ادب کرنا یہ ضروری ہے، اور اسی پہ انسان کا ایمان کھڑا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کو جلانا نہیں چاہیے جو ہے نا۔ اور اگر کسی نے غلطی سے اور نہ جانتے ہوئے جلا دیا تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، اور اس نے غلطی سے جلایا ہے میں کوئی مسئلہ نہیں، گنجائش ملتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے، افضل یہ ہے کہ جلایا نہ جائے۔ اس کی میں نے صورتیں بتا دی ہیں، دفن کرنا، قبرستان میں کمرے میں ڈالنا یا دریا میں بہا دینا۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز تراویح کسی وجہ سے فاسد ہوگی، نماز آدمی نے پڑھی ہے، نماز ٹوٹ گئی یا کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ وہی رکعت پڑھنے پر پہلے جو قرات کی گئی تھی منزل کو دوبارہ وہ پڑھے گا، یا جو پہلے پڑھ چکا ہے وہ اس کی پوری ہو چکی ہے نماز کے اندر؟ یعنی ایک آدمی نے جو ہے نا تلاوت کی ہے تو جی جی وہ فاسد ہو گئی، ہاں، پہلے جو آدمی نے نماز پڑھی ہے وہ فاسد ہو گئی ہے، جی سمجھ آ اس گئی مجھے۔ نماز کے اندر جو جی قرات کی اب گئی تھی، وہ جی تو وہ جو تلاوت جو اس کے منظر جو اس نے ان 2 رکعتوں میں پڑھی تھی جو نماز فاسد ہو گئی ہے، جی جی تو چونکہ وہ نماز ہی نہیں ہوئی تو وہ منزل بھی اس کی نہیں ہوئی، وہ منزل نماز میں شمار نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک اب اس کو جب یہ وہ 2 رکعتیں دوبارہ پڑھے گا تو جو منزل جو اس رکعت میں پڑھی تھی اس کو بھی دوبارہ ادا کرے گا۔ اگر اس نے ادا نہیں کی، وہ رہ گئی، تو اس کو قرآن مجید کا وہ والا حصہ تراویح میں نہیں پڑھا گیا ہوگا، تو قرآن مجید مکمل بھی نہیں مکمل قرآن مجید نہیں ہوا، جی مکمل قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔
اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی اندرون خانہ کے پاس بہت کم مقدار سونا ہے اور 1.5-2 لاکھ روپے بھی ہیں، جو اپنی ضروریات کو حتی الامکان کم کر کے بیت اللہ شریف کی زیارت کی نیت سے جمع کیے جا رہے ہوں، کیا اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہاں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے. دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اور حج بیت اللہ وہ بھی فرض ہے، اور بیت اللہ کی زیارت یا روضہ رسول کی زیارت یہ مستحب عمل ہے، افضل عمل ہے، افضل عبادت ہے، بلکہ جانا چاہیے. وہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارا کعبہ ہے، اور روضہ رسول تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، تو اس میں جانے میں حرج کوئی نہیں ہے. لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر جس آدمی کے پاس رقم موجود ہے اور وہ رقم نصاب سے زیادہ یا نصاب کے برابر ہے، اور اگر سال بھی گزر گیا ہے، تو اب اس بات میں زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے، اگرچہ وہ رقم اس نے حج کی ادائیگی کے لیے رکھی ہوئی ہے. اس نے زکوٰۃ اس کی کرنی ہے ہر صورت میں، اس لیے کہ حج کی ادائیگی سے پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ کا فریضہ آ گیا، تو اس کو اب زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ میں نے اس رقم کو حج کے لیے رکھا ہوا تھا، تو اگر میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو پھر وہ جو ہے نا حج کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب انسان کی نیت مخلص ہو اور سچے ارادے سے وہ جو ہے نا حج ادا کرنا چاہتا ہو، اس کے ارادے تو اللہ تعالیٰ پھر انتظام فرما دیتے ہیں. اس لیے اس وجہ سے زکوٰۃ نہ چھوڑی جائے کہ جی وہ حج کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ بھی فریضہ ہے وہ بھی فریضہ ہے. اس فریضے کا وقت آ گیا، اس فریضے کا وقت نہیں آیا، تو جس کا آ چکا ہے انسان پہلے اس کی ادائیگی کرے، جس کا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دے گا. اس لیے کرنا تو اللہ کے لیے ہے نا، یہاں بھی اللہ کے لیے، وہاں بھی اللہ کے لیے، تو دونوں جگہ پر اللہ کی ادائیگی، تو جو پہلے آ جائے اس کی ادائیگی پہلے ہے، جو بعد میں اس کی ادائیگی بعد میں. اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، اس پر ادائیگی کرے گا. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ کے سوالات ہم نے مفتی صاحب کے سامنے پیش کیے، اور مفتی صاحب نے ماشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جواب دیے جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے. آپ اور کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ واٹس ایپ کر دیں، یا پھر کمنٹس بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج دیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا سوال ہم مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں گے، اور مفتی صاحب سے جواب حاصل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. تو اب میں اختتام کی طرف جاتا ہوں، آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں، اور مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کے اندر شرکت فرمائی، اور اللہ آپ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام ورحمۃ